السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار پیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے، لیکن پھر یہاں پر آلیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت آلیار کے پاس ہے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ سیٹ داؤد برداشت نہیں کر پائے گا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ اس کا غرور ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو ادنا سا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسہ بیلنس اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلم بیچارے کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اس کو کباڑیا پکار کر کے اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر اس کی حقیقت آنے کے بعد اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ داؤد یعنی موسیٰ جب گھر آئے گا تو ان سے اپنی یہ تمام تر بے عزتی یہ سب برداشت نہیں ہوگا تو وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ اب ان کی بربادی ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہونے والی ہے کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑا غرور کرتے تھے کہ میں نے ملک کا بڑا وکیل کر دیا ہے اور یہ کبھی ہارا ہی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ ہار جائے گا، وہ ہارے گا اور اس کا بھی غرور خاک پہ مل جائے گا۔ وہ بھی بڑے غرور میں ہے کہ میں نے کوئی کیس نہیں ہارا اور میں بڑا وکیل ہوں، میں ملک کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ تو کیا وہ ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو جب تمہارے پاس ثبوت اور حقیقت نہیں ہے؟ جب تم منہ ایسے اٹھا کر کے کسی کا بھی کیس لے لیتے ہو، بس تم بڑے وکیل ہو، اس کو تم نے جتوانا ہے اپنی جھوٹ وغیرہ بول کر کے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر چونکہ انصاف کا پھڑا اب بھاری پڑنے والا ہے تو اسی لیے تم چاہو ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو یا پھر دنیا کے سب سے بڑے وکیل کیوں نہ بن جاؤ، تم نے ہار جانا ہے اور یہ کیس پیا اور اسلم صاحب کے ہی حق میں ہونے والا ہے فیصلہ، کیونکہ سیٹ داؤد کا اپنا ہی بیٹا آلیار اب یہاں پر سب کے سامنے آ کر کے اپنے ہی باپ کی تمام تر حقیقت عدالت کے سامنے رکھ دے گا، تو تب عدالت فیصلہ کر لے گا، اسلم صاحب کو باعزت بری کر دے گا اور اس کیس کو ہی یہیں پر کلوز کر دے گا۔ لیکن اب یہاں پر سیٹ داؤد نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے،
वो भी तमाम तर सबके सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सवाल यार पिया के नेक्स्ट एपिसोड। दोस्तों अब ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भर चुका है और ये अब अपने पीक पॉइंट पे भी आ चुका है। अब इस ड्रामे की क्योंकि सिर्फ 2 ही अक़सात रह चुके हैं, तो अब देखना ये है कि सेठ दाऊद का गुरूर किस तरह मिटेगा। अब यहाँ पर सेठ दाऊद का गुरूर एक ही सूरत पर मिट सकता है, क्योंकि ये अदालत आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन उसे अदालत तो आ जाना पड़ा। अब यहाँ पर उसका प्रीवियस रिकॉर्ड बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं है कि सेठ दाऊद आखिर कौन है, लेकिन उस इलाके में सिर्फ मूसा का रिकॉर्ड मौजूद है, जिस इलाके से ये उठ करके यहाँ तक पहुँचा है। सेठ दाऊद का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सावल और असलम साहब का वकील हैं, वो अपनी जान लगा देता है, क्योंकि उसको खुफिया इमदाद भी मिल जाती है, खुफिया मालूमात भी मिल जाती है कि सेठ दाऊद उस इलाके का नहीं, मूसा है उस इलाके का। तो ये बेचारे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते। लेकिन फिर यहाँ पर आलियार भी सोचता है कि पिया और इसके वालिद साहब के साथ बुरा हो रहा है, मैं ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर सारे सबूत आलियार के पास है। वही जब यहाँ पर अदालत आएगा और जज के सामने जब वो सारे सबूत रखेगा, तो तभी जा कर के यहाँ पर सेठ दाऊद की तमाम तरह हकीकत खुल जाएगी कि असल में जो सेठ दाऊद है वो सेठ दाऊद नहीं, वो मूसा जवारी है। अब यहाँ पर ये सब कुछ सबके सामने, दुनिया के सामने आने के बाद अब ये सेठ दाऊद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका गुरूर ही इतना था कि वो लोगों को अदना सा समझते थे, क्योंकि इनके पास पैसा बैलेंस इतना सब कुछ आ चुका है कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं। असलम बेचारे को तो वो इंसान भी नहीं समझते, उसको कबाड़िया पुकार करके उस बेचारे की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन आप देखेंगे कि अब यहाँ पर उसकी हकीकत आने के बाद अब यही हो सकता है कि यही सेठ दाऊद यानी मूसा जब घर आएगा तो उनसे अपनी ये तमाम तर बेइज्जती ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो ख़ुद को ही ख़त्म कर डालेगा। अब उनकी बर्बादी उनके अपने बेटे के हाथों ही होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पर जो ये बड़ा गरूर करते थे कि मैंने मुल्क का बड़ा वकील कर दिया है और ये कभी हारा ही नहीं है, लेकिन इस बार वो हार जाएगा, वो हारेगा और उसका भी गरूर खाक में मिल जाएगा। वो भी बड़े गरूर में है कि मैंने कोई केस नहीं हारा और मैं बड़ा वकील हूँ, मैं मुल्क का सबसे बड़ा वकील हूँ। तो क्या हुआ, तुम मुल्क के सबसे बड़े वकील हो जब तुम्हारे पास सबूत और हकीकत नहीं है, जब तुम मुँह ऐसे उठा कर के किसी का भी केस ले लेते हो, बस तुम बड़े वकील हो, तो उसको तुमने जितवाना है अपनी झूठ वगैरह बोल करके। ऐसा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर चूँकि इंसाफ का फड़ा अब भारी पड़ने वाला है, तो इसीलिए तुम चाहो मुल्क के सबसे बड़े वकील हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े वकील क्यों ना बन जाओ, तुमने हार जाना है और ये केस पिया और असलम साहब के ही हक़ में होने वाला है फ़ैसला, क्योंकि सेठ दाऊद का अपना ही बेटा आलियार अब यहाँ पर सब के सामने आकर के अपने ही पाप की तमाम तरह हकीकत अदालत के सामने रख देगा। तो तब अदालत फ़ैसला कर लेगा, असलम साहब को बाइज़्ज़त बरी कर देगा और इस केस को ही यहीं पर क्लोज़ कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर सेठ दाऊद
نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمام تر سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے، جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہیں وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر یہاں پر آلیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت آلیار کے پاس ہے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ سیٹ داؤد برداشت نہیں کر پائے گا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کا غرور ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو ادنا سا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بیلنس اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلم بیچارے کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اس کو کباڑیا پکار کر کے اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر اس کی حقیقت آنے کے بعد اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ داؤد یعنی موسیٰ جب گھر آئے گا تو ان سے اپنی یہ تمام تر بے عزتی یہ سب برداشت نہیں ہوگا، تو وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ اب ان کی بربادی ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑا غرور کرتے تھے کہ میں نے ملک کا بڑا وکیل کر دیا ہے اور یہ کبھی ہارا ہی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ ہار جائے گا، وہ ہارے گا اور اس کا بھی غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ بھی بڑے غرور میں ہے کہ میں نے کوئی کیس نہیں ہارا اور میں بڑا وکیل ہوں، میں ملک کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ تو کیا وہ ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو جب تمہارے پاس ثبوت اور حقیقت نہیں ہے؟ جب تم منہ ایسے اٹھا کر کے کسی کا بھی کیس لے لیتے ہو، بس تم بڑے وکیل ہو، تو اس کو تم نے جتوانا ہے اپنی جھوٹ وغیرہ بول کر کے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر چونکہ انصاف کا پھڑا اب بھاری پڑنے والا ہے، تو اسی لیے تم چاہو ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو یا پھر دنیا کے سب سے بڑے وکیل کیوں نہ بن جاؤ، تم نے ہار جانا ہے اور یہ کیس فیا اور اسلم صاحب کے ہی حق میں ہونے والا ہے فیصلہ، کیونکہ سیٹ داؤد کا اپنا ہی بیٹا آلیار اب یہاں پر سب کے سامنے آ کر کے اپنے ہی باپ کی تمام تر حقیقت عدالت کے سامنے رکھ دے گا، تو تب عدالت فیصلہ کر لے گا، اسلم صاحب کو باعزت بری کر دے گا
اور اس کیس کو ہی یہیں پر کلوز کر دے گا۔ لیکن اب یہاں پر سیٹ داؤد نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمام تر سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستو اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے، جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہے، وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر یہاں پر آلیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت آلیار کے پاس ہے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا، تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ سیٹ داؤد برداشت نہیں کر پائے گا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کا غرور ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو ادنا سا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بیلنس اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلم بیچارے کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اس کو کباڑیا پکار کر کے اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر اس کی حقیقت آنے کے بعد اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ داؤد یعنی موسیٰ جب گھر آئے گا تو ان سے اپنی یہ تمام تر بے عزتی یہ سب برداشت نہیں ہوگا، تو وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ اب ان کی بربادی ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑا غرور کرتے تھے کہ میں نے ملک کا بڑا وکیل کر دیا ہے اور یہ کبھی ہارا ہی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ ہار جائے گا، وہ ہارے گا اور اس کا بھی غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ بھی بڑے غرور میں ہے کہ میں نے کوئی کیس نہیں ہارا اور میں بڑا وکیل ہوں، میں ملک کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ تو کیا وہ ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو جب تمہارے پاس ثبوت اور حقیقت نہیں ہے؟ جب تم منہ ایسے اٹھا کر کے کسی کا بھی کیس لے لیتے ہو، بس تم بڑے وکیل ہو، تو اس کو تم نے جتوانا ہے اپنی جھوٹ وغیرہ بول کر کے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر چونکہ انصاف کا پھڑا اب بھاری پڑنے والا ہے، تو اسی لیے تم چاہو ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو یا پھر دنیا کے سب سے بڑے وکیل کیوں نہ بن جاؤ، تم نے ہار جانا ہے اور یہ کیس فیا اور اسلم صاحب کے ہی حق میں ہونے والا ہے فیصلہ، کیونکہ سیٹ داؤد کا اپنا ہی بیٹا آلیار اب یہاں پر سب کے سامنے آ کر کے
اپنے ہی باپ کی تمام تر حقیقت عدالت کے سامنے رکھ دے گا تو تب عدالت فیصلہ کر لے گا، اسلم صاحب کو باعزت بری کر دے گا اور اس کیس کو ہی یہیں پر کلوز کر دے گا۔ لیکن اب یہاں پر سیٹ داؤد نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمام تر سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے، جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر یہاں پر آلیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت آلیار کے پاس ہے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ سیٹ داؤد برداشت نہیں کر پائے گا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کا غرور ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو ادنا سا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بیلنس اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلم بیچارے کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اس کو کباڑیا پکار کر کے اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر اس کی حقیقت آنے کے بعد اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ داؤد یعنی موسیٰ جب گھر آئے گا تو ان سے اپنی یہ تمام تر بے عزتی یہ سب برداشت نہیں ہوگا، تو وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ اب ان کی بربادی ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑا غرور کرتے تھے کہ میں نے ملک کا بڑا وکیل کر دیا ہے اور یہ کبھی ہارا ہی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ ہار جائے گا، وہ ہارے گا اور اس کا بھی غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ بھی بڑے غرور میں ہے کہ میں نے کوئی کیس نہیں ہارا اور میں بڑا وکیل ہوں، میں ملک کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ تو کیا وہ ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو جب تمہارے پاس ثبوت اور حقیقت نہیں ہے؟ جب تم منہ ایسے اٹھا کر کے کسی کا بھی کیس لے لیتے ہو، بس تم بڑے وکیل ہو، تو اس کو تم نے جتوانا ہے اپنی جھوٹ وغیرہ بول کر کے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر چونکہ انصاف کا پھڑا اب بھاری پڑنے والا ہے، تو اسی لیے تم چاہو ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو یا پھر دنیا کے سب سے بڑے وکیل کیوں نہ بن جاؤ، تم نے ہار جانا ہے اور یہ کیس فیا اور اسلم صاحب کے ہی حق میں ہونے والا ہے فیصلہ،
کیونکہ سیٹ داؤد کا اپنا ہی بیٹا علیار اب یہاں پر سب کے سامنے آ کر کے اپنے ہی باپ کی تمام تر حقیقت عدالت کے سامنے رکھ دے گا، تو تب عدالت فیصلہ کر لے گا، اسلم صاحب کو باعزت بری کر دے گا اور اس کیس کو ہی یہیں پر کلوز کر دے گا۔ لیکن اب یہاں پر سیٹ داؤد نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمام تر سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے، جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہے وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر یہاں پر علیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت علیار کے پاس سے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا، تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ سیٹ داؤد برداشت نہیں کر پائے گا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس کا غرور ہی اتنا تھا کہ وہ لوگوں کو ادنا سا سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بیلنس اتنا سب کچھ آ چکا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلم بیچارے کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، اس کو کباڑیا پکار کر کے اس بیچارے کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب یہاں پر اس کی حقیقت آنے کے بعد اب یہی ہو سکتا ہے کہ یہی سیٹ داؤد یعنی موسیٰ جب گھر آئے گا تو ان سے اپنی یہ تمام تر بے عزتی یہ سب برداشت نہیں ہوگا، تو وہ خود کو ہی ختم کر ڈالے گا۔ اب ان کی بربادی ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑا غرور کرتے تھے کہ میں نے ملک کا بڑا وکیل کر دیا ہے اور یہ کبھی ہارا ہی نہیں ہے، لیکن اس بار وہ ہار جائے گا، وہ ہارے گا اور اس کا بھی غرور خاک میں مل جائے گا۔ وہ بھی بڑے غرور میں ہے کہ میں نے کوئی کیس نہیں ہارا اور میں بڑا وکیل ہوں، میں ملک کا سب سے بڑا وکیل ہوں۔ تو کیا وہ ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو جب تمہارے پاس ثبوت اور حقیقت نہیں ہے؟ جب تم منہ ایسے اٹھا کر کے کسی کا بھی کیس لے لیتے ہو، بس تم بڑے وکیل ہو، تو اس کو تم نے جتوانا ہے اپنی جھوٹ وغیرہ بول کر کے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اب یہاں پر چونکہ انصاف کا پھڑا اب بھاری پڑنے والا ہے، تو اسی لیے تم چاہو ملک کے سب سے بڑے وکیل ہو یا پھر دنیا کے سب سے بڑے وکیل کیوں نہ بن جاؤ،
تم نے ہار جانا ہے اور یہ کیس فیا اور اسلم صاحب کے ہی حق میں ہونے والا ہے فیصلہ، کیونکہ سیٹ داؤد کا اپنا ہی بیٹا علیار اب یہاں پر سب کے سامنے آ کر کے اپنے ہی باپ کی تمام تر حقیقت عدالت کے سامنے رکھ دے گا، تو تب عدالت فیصلہ کر لے گا، اسلم صاحب کو باعزت بری کر دے گا اور اس کیس کو ہی یہیں پر کلوز کر دے گا۔ لیکن اب یہاں پر سیٹ داؤد نے جو کچھ اس بندے کے ساتھ کیا تھا، جس کے ساتھ وہ اپنا پہچان سب کچھ لے کر اتنا بڑا گھمنڈ کر رہا ہے، وہ بھی تمام تر سب کے سامنے آ جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سول یار فیا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ دوستوں اب یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سسپینس سے بھر چکا ہے اور یہ اب اپنے پیک پوائنٹ پہ بھی آ چکا ہے۔ اب اس ڈرامے کی کیونکہ صرف 2 ہی اقساط رہ چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ داؤد کا غرور کس طرح مٹے گا۔ اب یہاں پر سیٹ داؤد کا غرور ایک ہی صورت پر مٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ عدالت آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوراً اسے عدالت تو آ جانا پڑا۔ اب یہاں پر اس کا پریویس ریکارڈ بالکل بھی موجود ہی نہیں ہے کہ سیٹ داؤد آخر کون ہے، لیکن اس علاقے میں صرف موسیٰ کا ریکارڈ موجود ہے، جس علاقے سے یہ اٹھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ سیٹ داؤد کا وہاں پر نام و نشان بھی نہیں، لیکن یہاں پر جو ساول اور اسلم صاحب کا وکیل ہیں، وہ اپنی جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس کو خفیہ امداد بھی مل جاتی ہے، خفیہ معلومات بھی مل جاتی ہے کہ سیٹ داؤد اس علاقے کا نہیں، موسیٰ ہے اس علاقے کا۔ تو یہ بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ثابت نہیں کر پاتے۔ لیکن پھر یہاں پر علیار بھی سوچتا ہے کہ پیا اور اس کے والد صاحب کے ساتھ برا ہو رہا ہے، میں یہ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اب یہاں پر سارے ثبوت علیار کے پاس سے، وہی جب یہاں پر عدالت آئے گا اور جج کے سامنے جب وہ سارے ثبوت رکھے گا، تو تبھی جا کر کے یہاں پر سیٹ داؤد کی تمام تر حقیقت کھل جائے گی کہ اصل میں جو سیٹ داؤد ہے وہ سیٹ داؤد نہیں، وہ موسیٰ جواری ہے۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے آنے کے بعد اب یہ